مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک نائیوٹی کی بات ہو اور اس میں کیا مطلب ایک سوچ ہو کہ جس طریقے سے ہم لوگ 1960s میں کامکس پڑھتے تھے نا، ان کامکس میں جو چیزیں کامیڈی شو، ان کامکس میں بچوں کی کلاس 6 کے لیے جو ہم کامکس وغیرہ پڑھتے تھے، وہ جو چھوٹے سے وہ سارا کچھ، وہ کامکس والا سارا گیمکری ہو رہی ہے، مطلب ملک کے ساتھ گیمکری مذاق ہو رہا ہے، اس کے ساتھ مطلب کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. 1 روپے آمدن ہے نہیں، بنگلہ دیش کا ٹکا 35 مطلب آپ سے 35% سٹرونگ ہے. آپ ہی تو ہیں لیڈر جو پچھلے 50 سال سے چلا رہے ہیں، ضیاء الحق سے لے کے ابھی تک، اور آپ لوگوں نے اس کا حشر جو کر دی ہے، اس کے بعد آپ بلٹ ٹرینز اور فلانا فلانا فلانا. مقصد آپ کا صرف ایک یہ کہ اتنا مقروض کر دو ملکوں کے گریس کی طرح، پھر آخر گھٹنوں پہ ٹیک دیں، اور گھٹنوں پہ ٹیک کے جو ویسٹرن پاورز کہے آپ اس کو یس کے بغیر آپ کچھ کہہ ہی نہ سکیں. آپ کا ٹارگٹ یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس ملک کو دیوالیہ کر کے اس سٹیج پہ چاہتے ہیں، چونکہ آپ لوگوں کا اس ملک کے ساتھ کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کی دولتیں باہر ہیں، آپ لوگوں کا سب باہر ہے. گورنر سندھ یہاں سے باہر نکلے ڈوئل پاسپورٹ نے، مطلب اس کا ڈوئل نیشنلٹی نکل آئی. میرے بھائی کل کو اسی وزیر اعظم کی ڈوئل نیشنلٹی نکلے گی، اسی پریزیڈنٹ زرداری کی نکلے گی. خدا کے بندو، ملک چلا رہے ہو یا کوئی یہ میونسپل کمیٹی چلانے کا بھی وہ زور نہیں ہے. میونسپل کمیٹی اس طرح دس گورنمنٹ ایکچولی سر یٹ، اور جس طرح سے مندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سافٹ ٹارگٹس پھر رہیں گے. پھر دیکھیے 2 چیزیں میں اس آپ کے سوال کو کہ میں 2 طریقے سے میں اس کے رسپونڈ کروں گا. ایک تو یہ کہ ٹیررزم کو اگر ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یہ صرف انہوں نے اس کو ڈپلیٹ کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چند ٹیررسٹ کے مارنے سے ٹیررزم ختم ہو جائے گی، تو وہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو اینٹی ٹیرر پروجیکٹ تھا جو کہ نیب میں ڈیفائن کیا گیا ہے، وہ اب صرف ٹیررسٹ کو مارنے کی حد تک ہی رہ گیا ہے. ٹیررزم آپ کے مدرسوں میں پل رہا ہے، ٹیررزم آپ کے کورسز میں پڑھ رہا ہے، وہ جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں. ٹیررزم آپ کی مسجدوں میں پل رہا ہے، ٹیررزم آپ کی فائنینسنگ میں پل رہا ہے، ٹیررزم آپ کی ہیٹ لٹریچر میں پل رہا ہے، ہر طرف پل رہا ہے. اور اس کو آپ کی حکومت نے نہ ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی مجھے ان میں کوئی بل نظر آتی ہے کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے گی. سو ٹیررزم جو ہے پاکستان اس وقت دنیا کا فاسٹسٹ ریڈیکلائزنگ سوسائٹی ملک جو ہے اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے. اور یہاں گراس روٹس کے اوپر جہاں نیچے وہاں ٹیررزم پل رہا ہے، پھیل رہا ہے، اسٹرینتھن ہو رہا ہے. سو ایک لحاظ سے تو مندوخیل صاحب کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ختم نہیں کیا جا سکتا. ختم نہیں کیا گیا لیکن کیا جا سکتا ہے اگر آپ وہ 20 کی 20 جو کلازز نیشنل ایکشن پروگرام کی ان کو اگر آپ فلی آنیسٹلی افیکٹولی امپلیمنٹ کریں گے تو وہ آپ جو ہے وہ آپ ختم کر دیں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن اس کے لیے بہت ول چاہیے. اور یہ جو کانسٹیپیٹڈ لیڈرشپ ہماری بیٹھی ہوئی ہے، ان میں نہ ول ہے نہ ان میں کوئی سنسیئرٹی ہے کہ یہ کرے گی. اسی سوال کے جواب میں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مجھے تکلیف ہوئی ہے کل وہ یہ ہوئی ہے، لاہور میں تو آپ نے 5000 جو ہیں وہاں آپ نے پل بنا دیے ہیں، سڑکیں بنا دی ہیں، پنجاب میں آپ پھیلا دیے ہیں، اسلام آباد کو دیکھیے، پنڈی کو دیکھیے، پنجاب کے باقی علاقوں کو دیکھیے. وہ پانی وہ ہب جو ہے جہاں یہ ہوا ہے وہاں جیسا کہ ابھی مندوخیل صاحب نے بھی کہا ہے، وہاں کچی سڑک ہے، پتھروں والی سڑک ہے، ٹوٹی ہوئی سڑک ہے. اور نعرہ آپ کیا لگاتے ہیں کہ جی ہم ایسٹرن روٹ جو ہے اس کو بنائیں گے، ہم بلوچستان کو اکویٹ کریں گے باقی جو ڈیولپڈ پروونسز کے ساتھ. اور آج جو فرق ہے ڈیولپڈ پروونسز اور ان ڈیولپڈ پروونسز میں وہ بڑھ چکا ہوا ہے، اور پیسہ سارا جو ہے وہ وہاں جا رہا ہے. اور وہاں کا جو ہے بلوچستان کا جو پیسہ ہے وہ سرداروں کی جیبوں میں جا رہا ہے. وہ وہاں لگتے ہی جتنا ڈیولپمنٹ فنڈز ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ بات بہتر طریقے سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، سارے کا سارا پیسہ سرداروں کی جیبوں میں جاتا ہے. وہ حرام کا کھا رہے ہیں، پل رہے ہیں، موٹے ہو رہے ہیں. اور جو بلوچستان ہے وہ اس کے اوپر پاکستان کی گرفت جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. جانسی صاحب تمام لیکن لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ بلوچستان میں کوئی انسرجنسی ہے، لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں کہ وہاں پہ طالبانائزیشن کے پکے اڈے ہیں، لوگوں سے آپ یہ مس گائیڈ نہ کریں کہ ان کی سرداروں نے پیسہ ان کا کھایا ہے اور بلوچستان کو کچھ نہیں دیا ہے. لوگوں کو جھوٹ نہ بولیں کہ وہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا ہے. وہاں پہ اس وقت $14 بلین کے پروجیکٹ ہیں، $14 بلین کے پروجیکٹ ہیں. ہر چیز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جی انڈیا کا ہاتھ ہے، آپ نے انویسٹیگیشن پوری کر لی؟ دیکھیے میں نے کرنی ہے 2 باتیں. ایک یہ ہے کہ یہ سپانسرڈ ہے، یہ ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے، یس یا نو. اگر یہ سپانسرڈ ہے، دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہے فیسیلیٹیٹرز ہے. فیسیلیٹیٹرز کے خلاف ہم نے کارروائی کی اور کہیں حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بلوچستان ایک فرنٹ لائن صوبہ بن گیا ہے. اس کی جو انفراسٹرکچر ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس کو ہم نے امپروو بنانا ہے. ایبسولوٹلی. یہ تمام پلیز مجھے ختم کر لینے دیجئے. یہ سب جو ہے یہ چور اور ڈاکو طبقہ ہے
ہے جو ملک کے اوپر قابض ہویا ہوا ہے، اور یہی ہے اور یہی آئے گا. آپ 10 الیکشن کروا لیجئے، 10,000 الیکشن کروا لیجئے، یہی طبقہ جو ہے چوروں اور ڈاکوؤں کا یہ اس ملک کے اوپر قابض رہے گا. آگے جانا ہے ملک کو، اور ملک دیکھیے ملک جو ہے وہ ویک ہوتا جا رہا ہے. آپ کی جو مملکت ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اب آپ یہ کہیں گے جی کہ آپ گوادر بنا کے بہت پاورفل ہو گئے یا یہ کر کے بہت پاورفل ہو گئے. اندر سے جو آپ کی فاؤنڈیشن ہیں یہ سارا ملبہ صرف پولیٹیشنز پر ہے. دیکھیے اس میں بہت سے لوگوں نے بھی، اس کا فوج کا بھی کردار ہے. میں تو بہت بلنٹلی بات کرتا ہوں، لیکن میں اب فیل کرتا ہوں کہ اس وقت فوج باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت ٹوٹل ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اس وقت آپ ان کو یہ مت کہیں کہ وہ کریں. ایک اگر نواز شریف صاحب کھڑے ہو کے ان کو کوئی کام اگر فوج نہیں کرنے دے رہی ہائپوتھیٹیکلی، تو اگر کوئی اور بندہ، کوئی ایک صحیح پالیٹیشین وہاں ہوتا تو وہ کہتا ہی وڈ گو بیک ٹو دا پیپل اینڈ سے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مملکت کے حق کے فائدے میں ہے. آئی ایم کمنگ بیک ٹو یو، مجھے ری الیکٹ کیجیے اینڈ آئی ول ڈو دس. لیکن ان میں چونکہ یہ کرپٹ ہیں، چونکہ ان کی کروڑ فائل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے پاکستان کے تمام اداروں کے پاس، یہ فوج پولیس پہ رہے ہوئے ہیں، ان کو میرے سے بہت زیادہ پتا ہے، اس لیے ان میں ہمت ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے یہ بات کر سکتے. صرف ان کی بات کو انڈورس کرنے کے لیے 100% انہوں نے صحیح ساری باتیں کی ہیں، لیکن صرف ان کو ورڈ دینے کے لیے میں نے انگلی اٹھائی آپ کو کہ بھائی مجھے وہ دے دے. پاور ایلیٹ، اس میں ججز بھی آتے ہیں، جنرلز بھی آتے ہیں، پولیٹیشین بھی آتے ہیں. جو پاور ایلیٹ اس ملک میں رہی ہے نا، بگ بزنس مین، مطلب یہ جو بڑی کمپنیز والے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کو ساروں کو ہولڈ کر رہے ہیں، سارا کچھ ادھر